نکاح جس کے معنی ہے تحفظ، نکاح جس کے معنی ہے نسل انسانی کی بقا، اور نکاح کے سب سے شاندار اور سب سے خوبصورت معنی ہے کہ نکاح سنت ہے، سنت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے نکاح کیے بھی ہیں اور نکاحوں کو پسند بھی فرمایا، اور وہ حکم دیا جس کو اللہ نے طاقت و قوت عطا فرمائی ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، جسمانی صحت عطا فرمائی ہے، فرمایا ان تمام باتوں کے باوجود وہ شخص نکاح نہیں کرے گا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو ہمارے طریقے کو نہیں اختیار کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نکاح سنت ہے، اور جتنا آسان نکاح مذہب اسلام کے اندر رکھا گیا ہے، اتنا آسان نکاح کسی اور مذہب کے اندر نہیں ملے گا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے اپنے مذہب کے طریقے کو چھوڑ کر، اپنے پیارے رسول علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ کر دوسروں کے طریقے کو اپنا لیا، اور اس کا نام ہم نے اور آپ نے مذہب اسلام رکھ دیا۔ کہاں سے برکت ہو جائے نکاحوں میں، کہاں سے برکت ہو جائے عمروں میں، کہاں سے اولاد نیک پیدا ہوں گی، جب ہم نے بنیاد ہی غلط رکھ دی ہے تو عمارت سیدھی کیسے بن سکتی ہے؟ آج نکاحوں کے نام پر کتنی بے غیرتی اور بے حیائی عام ہو گئی ہے، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں نکاحوں سے پہلے کہاں جا رہی ہے؟ وقت قبولیت نہ لڑکی کا پتہ، نہ لڑکی کے گھر والوں کا پتہ۔ نکاح ہو جاتا ہے، دو گواہ بھی آ جاتے ہیں، ایک وکیل بھی آ جاتے ہیں، لیکن بعض وقت ایسا بھی افسوس ہوا ہے نہ لڑکی سے اجازت لی ہے، نہ لڑکی کو خبر ہے، بس دو گواہ آتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں صاحب ہمیں معلوم ہے ہمارے گھر کی بیٹی ہے، ہم کہہ رہے ہیں آپ نکاح پڑھا دیجیے۔ افسوس ہوتا ہے مسلمانوں پر، نکاح کے لیے دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے، جب تک دو گواہ نہیں ہوں گے نکاح نہیں ہوگا، اور اگر وہ دو گواہ جھوٹی گواہی دیں گے تو وہ اللہ رب العزت کے یہاں وہ ذمہ دار ہوں گے۔ ہماری بیٹیاں سجنے اور سنورنے کے لیے، ہماری بہنیں نکاح سے پہلے کہاں جا رہی ہے؟ کوئی پوچھ رہا ہے ان سے کتنا پیسہ برباد کیا جا رہا ہے؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اور پھر نکاح ہوتا ہے تو نکاحوں کے اندر تماشے، ناچ گانے، کھیل کود، رنگ روغن، یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ مذہب اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ مذہب اسلام کا طریقہ تو یہ ہے کہ سادگی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اپنے نکاحوں کی محفلوں کو مسجدوں کے اندر رکھو، مسجدوں کے اندر رکھو۔ جتنی اللہ نے تمہیں طاقت قوت عطا فرمائی ہے اتنا کرو، کسی کے آگے ہاتھ مت پھیلاؤ، کسی کے آگے ہاتھ مت پھیلاؤ۔ تم شان و شوقت سے کرو گے، تمہارے بہت سارے نوجوان بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بہت ساری نوجوان لڑکیاں آج گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی انتظار کر رہی ہیں اچھے رشتوں کا۔ کہاں سے آ جائیں اچھے رشتے؟ جب ہم نے اور آپ نے ناپنے کا پیمانہ
صرف اور صرف دولت بتا رہا ہے کہ سمجھ جاؤ ذرا سی زمین ہلی ہے اللہ کے آدھے حصے میں، ذرا سی زمین اللہ نے ہلائی، کل 4 سیکنڈ کو یا 7 سیکنڈ کو سب بھول گئے، سب دنیا داری بھول گئے، سب کی نیندیں ختم ہو گئی اور سب تڑپنے لگے، بے چین و بے قرار ہونے لگے۔ کوئی اللہ کو یاد کر رہا ہے، کوئی باہر کھڑا ہوا تماشا دیکھ رہا ہے۔ ذرا سی زمین اللہ نے ہلائی تھی جس کو زلزلہ کہا جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ اللہ اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ اے اللہ کے بندو، تمہارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، تمہارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، آسمانوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ یہ زمین جس کو تم ناچ گانے کر رہے ہو، تماشے کر رہے ہو، اکڑ کر چل رہے ہو، یہ زمین جب قیامت آئے گی تو یہ زمین ایسے طے ہو جائے گی جیسے تم بستر طے کرتے ہو، قالینیں طے کرتے ہو۔ اللہ کا حکم ہوگا کہ زمین کو طے کر دیا جائے، زمین طے ہو جائے گی اور زمین کے نیچے چھپی ہوئی چیزیں زمین کے اوپر آ جائیں۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اپنے نکاحوں کو آسان بناؤ، مہر اتنا مقرر کرو جتنا ادا کر لو، جتنا ادا کر لو۔ نام و نمرود کے لیے، نام و نمود کے لیے، شان و شوقت کے لیے اتنا مہر مت بنواؤ کہ تم ساری زندگی قرضدار رہو اور قرضدار مر جاؤ۔ اتنا مہر ادا کرو، مقرر کرو جتنا تم مہر ادا کر سکتے ہو اور اپنے نکاحوں کو آسان بنانے کی کوشش کرو۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں نکاح کو آسان بناؤ اور زنا کو مشکل کر دو، زنا کو مشکل کر دو۔ لیکن آج نکاح ہم نے اتنے بڑھا دیے ہیں، اتنے بڑھا دیے ہیں کہ آج زنا آسان ہو گیا، آج زنا آسان ہو گیا۔ ہمارے نوجوان، ان کے دلوں سے خوف خدا ختم ہو گیا اور ہم اور آپ شیطان ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا
داری کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو محفوظ فرمائے۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اپنی زبان کی اور جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لی، کل قیامت کے دن میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، اور کل کو وہ نوجوان وہ اور میں دونوں انگلیوں کو ملایا اور فرمایا جیسے کہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں، کل کو وہ نوجوان وہ اور میں اس طرح ہوں گے، اس طرح ہوں گے جب روز محشر ہوگا، ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، فرمایا وہ نوجوان وہ اور میں اس طرح ہوں۔ لہذا تم چاہتے ہو تمہیں رسول اللہ اپنا کرم فرمائے، رسول اللہ کا قرب مل جائے، رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہو جائے، تو اپنی جوانی کی بھی حفاظت کرو، اپنی بہنوں کی بھی حفاظت کرو۔ وہ کہاں جا رہی ہیں، ان کے پاس موبائل کہاں سے آیا ہے، وہ کس سے باتیں کر رہی ہے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ نکاح ہو جائے تو شوہر کی ذمہ داری ہے، جب تک نکاح نہ ہو تو باپ کی اور بھائی کی ذمہ داری ہے جو اپنی بہنوں کی حفاظت کرے۔ اللہ رب العزت اپنے کرم سے بتوسل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے قصوروں کو معاف فرما دے، ہماری اور ہماری قوم کی اصلاح فرما دے، طریقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پر ہم سب کو قائم و دائم آمین آمین۔ وفقني الله وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك والرؤوف الرحيم۔